اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم نے اضافہ پڑھ لیا تھا، اب اسی سے ریلیٹڈ ہم پڑھیں گے خاص مضاف جس کو اسپیشل مضاف بھی کہتے ہیں، اور ضمیر کے ساتھ مضاف. یہ دو ٹاپک ہے، بالکل سیم اضافہ ہی کی طرح ہیں، اور اس کے اندر ہم نے وہی کنڈیشنز ڈیل کرنی ہے جو اضافہ میں کی تھی. ٹھیک ہے، تو ایک ٹاپک ہے اسپیشل مضاف اور دوسرا ٹاپک ہے اضافہ وتھ پروناؤنس. پروناؤنس جو کہ ہم نے پڑھ لیے تھے، اور پروناؤنس میں بھی صرف ہم نے اٹیچ پروناؤن کا استعمال کرنا ہے ضمیر متصل کا. ٹھیک ہے، اس سے پہلے ہم ایک کوئک ریویژن لے لیتے ہیں. دیکھیں، مضاف اور مضاف الیہ بن کر مل کر بنتا ہے اضافہ. مضاف کی کنڈیشن یہ ہے کہ پہلے تو اس کا جو ترجمہ آتا ہے اردو میں وہ کا، کی، کے یا را، ری، رے کے ساتھ آتا ہے. دوسری چیز یہ اگر انگلش میں آئے گا تو پھر آف کے ساتھ آ جائے گا، یا پھر اپوسٹروفی ایس کے ساتھ آ جائے گا، یا پھر وہ پروناؤن کے ساتھ آ جائے گا، جیسے ہز بک، ہر بک، اس طریقے سے. تو یہ اضافہ ہوتا ہے. اب مضاف اور مضاف الیہ دونوں کے دونوں اسم ہوتے ہیں، اسی لیے دونوں کا اپنا ایس این جی ٹی ہوتا ہے. ٹھیک، اور پھر اضافہ بنانے کی دو جو کنڈیشنز ہیں، اس میں مضاف ہمیشہ کیا ہوگا؟ لائٹ ہوگا، یعنی کہ اس کے اندر نون ساؤنڈ آپ کو نہیں ملے گی. نون ساؤنڈ چاہے تنوین کی وجہ سے ہو یا نون کے اٹ سیلف پریزنٹ ہونے کی وجہ سے ہو، وہ نون ساؤنڈ آپ کو نہیں ملے گی مضاف میں. دوسری کنڈیشن یہ ہے کہ ایک تو لائٹ ہوگا، دوسری کنڈیشن کہ وہ وداؤٹ ال ہوگا. یہاں پر ال نہیں ہوگا اور نون ساؤنڈ بھی نہیں موجود ہوگی. تو لائٹ وداؤٹ ال مضاف کی کنڈیشن. مضاف الیہ کی کنڈیشن صرف ایک ہی تھی کہ وہ حالت جر میں ہو، یعنی کہ وہ جینیٹو کیس میں ہو، جری حالت میں ہو. اور کامن کنڈیشن دونوں کی یہ ہے کہ دونوں ایک دوسرے کے پاس ہو، ان کے درمیان کوئی تیسرا ورڈ نہ آئے. تو یہ ہمارا اضافہ بن جاتا ہے. جیسے اگر ہم نے کہنا ہے بک آف اللہ، تو انگلش میں تو ہمارے پاس 3 ورڈز بنتے ہیں، لیکن جب ہم اضافہ کو عربی میں ٹرانسلیٹ کرتے ہیں تو 2 ہی لفظ کام کر دیتے ہیں اضافہ بنانے کے لیے. لیکن اس کی جو کنڈیشنز اس نے فالو کی ہیں، جو کنڈیشنز اس نے پریفر کی ہیں، اس کی وجہ سے آف کا ترجمہ خود بخود آ جاتا ہے. تو بک آف اللہ، کتاب اللہ. تو یہ تینوں کنڈیشن فلفل کرنے کے، چاروں کنڈیشن فلفل کرنے کے بعد اضافہ ہو جاتا ہے، آف کا ترجمہ خود آ جاتا ہے. ٹھیک ہے، کتاب اللہ، بک آف اللہ. اور ہم نے دیکھا تھا کتاب المسلمین. تو ضروری نہیں ہے کہ ہم جو حالت جر ہے ہمیں زیر ہی کے ساتھ دکھائی دے. اگر ہم پلورل اور ڈوئل لیتے ہیں تو اس کے اندر ہمیں زیر نہیں دکھائی دیتا، عینی کی صورت دکھائی دیتی ہے ڈوئل میں، پلورل میں اینا ہوتا ہے. اسی طرح پلورل فیمیل میں آتن ہوتا ہے، لیکن جمع مکسر میں آپ کو زیر دکھائی دے گا جر کی حالت. لیکن ہمیشہ آپ کو زیر نہیں دکھائی دے گا، کبھی کبھی اینا اور عینی بھی دکھائی دے گا، تو وہ بھی حالت جر ہوگی. ٹھیک ہے، تو یہ اضافہ تھا. اب ہم انشاءاللہ پہلا ٹاپک لیں گے اسپیشل مضاف. واٹ از اسپیشل مضاف؟ اسپیشل مضاف کو خاص مضاف بھی کہہ سکتے ہیں، اس کو ظرف بھی کہا جاتا ہے. تو انشاءاللہ وہ جو ٹرمز ہیں ان کے اوپر نہیں جانا ہے، ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ اسپیشل مضاف ہے، اور اسپیشل مضاف کو اسپیشل مضاف کیوں کہتے ہیں وہ بھی انشاءاللہ ہم دیکھیں گے. ہاں جی، دیکھیں پہلے ہم نے یہاں پر دیکھنا ہے کہ اسپیشل مضاف کے اندر کچھ ورڈز ہیں جو کہ اپنے آپ میں خود مضاف ہیں، اور اس کو اسپیشل مضاف کہا جاتا ہے. پہلے ہم ان ورڈز کو دیکھ لیتے ہیں، پھر ان کو اسپیشل مضاف کیوں کہا جاتا ہے وہ ہم دیکھیں گے. اب دیکھیں اس میں کچھ ورڈز ہیں جیسے فوق تحت. اب یہ آپ لوگ یاد کرنے کے لیے اس کو پیرنگ میں یاد کر سکتے ہیں، ایک دو جوڑی جوڑی بنا کر یاد کر سکتے ہیں. فوق تحت، اوپر نیچے، فوق اوپر، تحت نیچے. ٹھیک ہے، ابو اینڈ بلو. قبل بعد، قبل یعنی پہلے، بعد یعنی بعد میں، قبل بعد، before and after. اسی طرح خلفہ وراء. خلفہ وراء دونوں کا مطلب ہوتا ہے behind، پیچھے. اوکے، وراء کا بھی مطلب پیچھے ہوتا ہے، خلفہ کا بھی مطلب پیچھے ہوتا ہے. اچھا، ایک اور ہے امامہ، جو یہاں پر مینشن نہیں کیا گیا ہے، لیکن خلفہ کے ساتھ امامہ آتا ہے. جیسے ہم کہتے ہیں نا خلیفہ،
خلیفہ کون ہوتا ہے؟ جو مین لیڈر ہوتا ہے اس کے بعد آتا ہے تو اس کو خلیفہ کہا جاتا ہے. اور امام کس کو کہا جاتا ہے؟ جو آگے کھڑا ہوتا ہے اس کو سب لوگ کیا کرتے ہیں؟ فالو کرتے ہیں, لیڈ کرنے والا. تو امامہ یعنی آگے, خلفہ یعنی پیچھے. تو اس طریقے سے آپ یاد رکھ سکتے ہیں. بینا یعنی درمیان, ان بٹوین. حولا یعنی سراؤنڈنگ میں, اراؤنڈ یا سراؤنڈ یا اطراف, ٹھیک ہے, حولا. پھر غیرہ اور دونا, دونوں کا سیم ترجمہ ایکسپٹ, علاوہ, سوائے. پھر عندہ, عندہ یعنی پاس, مع یعنی ساتھ. عند اللہ, اللہ کے پاس. ان اللہ مع الصابرین, تو مع یعنی ساتھ, اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے, تو آپ اس کو مع کو ایسے یاد رکھ سکتے ہیں. لدن, لدن کا مطلب ہوتا ہے فرام, اسپیشلی فرام, طرف سے, ٹھیک ہے. پھر ایو کا مطلب ہوتا ہے کون سا, وچ. ایو یا ایتو میل فیمیل کے لیے الگ الگ آتا ہے, بس آپ نے ایو یاد رکھنا, ایو یعنی وچ, کون سا. بعدا, بعدو اور کلو, بعد یعنی کہ بعض, کچھ, تھوڑا, اور کلو یعنی پورا, تمام, ٹھیک ہے. بعدو کلو. فوقا تحتا, اوپر نیچے. قبلہ بعدا, پہلے بعد میں. خلفہ ورا, اور خلفہ ورا دونوں کا سیم ترجمہ ہے پیچھے, اور امامہ آگے. بینا, بینا یعنی درمیان, بٹوین. اور حولا سراؤنڈنگ میں, اطراف میں. غیرہ دونا ایکسپٹ, علاوہ, سوا. عندہ پاس, مع ساتھ. لدن اسپیشلی فرام, طرف سے. اور ایو کون سا, وچ. ایتو کون سی, کون سا اور کون سی, اس کا فیمیل بنانے کا سمپل طریقہ گولتا لگا دیتے ہیں, ایو اور ایتو, ٹھیک ہے. تو ایو یاد رکھ لیں. بعدو کلو, بعدو بعض, اور کلو یعنی تمام, تو تھوڑا, پورا, کچھ یا تمام, ٹھیک ہے. تو یہ کچھ ورڈز ہیں جن کو کہا جاتا ہے اسپیشل مضاف. اب ان کو اسپیشل مضاف کیوں کہا جاتا ہے؟ دیکھیے جنرلی اگر آپ ایسے بھی یاد رکھ سکتے ہیں کہ اسپیشل مضاف میں اکثر جو ورڈز ہیں نا, وہ جنرلی یا تو ڈائریکشن کو واضح کر رہے ہیں, کسی جگہ کو واضح کر رہے ہیں, یا پھر وہ کسی وقت کو واضح کر رہے ہیں, ہے نا. دیکھیے ڈائریکشن فوقا تحتا, اور یہ سارا کیا ہے, یہ ڈائریکشن کو واضح کر رہے ہیں. اور یہ جو ہے قبلہ بعدہ, یہ کیا کر رہا ہے, یہ وقت کو ظاہر کر رہا ہے. تو یا تو وقت یا پلیس یا پھر ٹائم, اس میں جنرلی یہی ہوتے ہیں اسپیشل مضاف میں. تو یہ کچھ ورڈز ہیں. تو اب یہ ورڈز کو اسپیشل مضاف کہا جاتا ہے. اب ان کو کیوں اسپیشل مضاف کہا جاتا ہے وہ انشاءاللہ ہم دیکھیں گے. سب سے پہلی بات کہ all the special مضاف are اسم. اب دیکھیں یہ بات سب کو اب تک یاد ہو جانے چاہیے کہ جس بھی لفظ کو اسم کہا جائے گا تو اس کا اپنا ایس این جی ٹی ہوگا. تو اسپیشل مضاف ہے کیونکہ ہم نے پڑھا اضافہ کے لیے ضروری ہوگا کہ دونوں ورڈ کیا ہو, اسم ہو. مضاف بھی اسم ہونا چاہیے, مضاف الیہ بھی اسم ہونا چاہیے, ٹھیک ہے. اب جب ہم اس کو اسپیشل مضاف کہہ رہے ہیں تو مضاف تو آ گیا نا اضافہ میں, تو اب یہ اسم ہوگا. دوسری بات یہ کہ اس کو مضاف کیوں کہتے ہیں اور اس کو اسپیشل کیوں کہتے ہیں. تو جب ہم اس کے دونوں ورڈ کا ترجمہ دیکھتے ہیں کہ اس کو مضاف کیوں کہا جاتا ہے. دیکھیں اس کو مضاف اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ جو ہے نا, یہ جتنے بھی ورڈز ابھی ہم نے دیکھے, یہ سارے کے سارے آپ ورڈز دیکھیں کہ انہوں نے آلریڈی بائی نیچر ان بلٹ یہ کیا ہے, بائی نیچر مضاف ہیں. کیسے؟ مضاف کی دو کنڈیشن ہوتی ہے, ایک تو اس کے اوپر ال نہیں آنا چاہیے, دوسرا وہ لائٹ ہونا چاہیے. تو اب آپ یہاں پر جتنے بھی ورڈز ہیں ان کو دیکھیں گے کہ اس میں کوئی بھی ورڈ ایسا نہیں ہے جو کہ تنوین کے ساتھ ہے یا نون ساؤنڈ اس میں آ رہی ہے. اوکے, تو یہ ایک تو لائٹ ہے. دوسری بات یہ کہ ان پر کسی پر بھی ال نہیں لگتا, یہ بائی نیچر مضاف بنے ہوئے ہیں, اسی لیے ان کو مضاف کہا جاتا ہے, ٹھیک ہے. اور ان کو مضاف کے بعد اسپیشل کیوں کہا جاتا ہے؟ اسپیشل ان کو اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ جب ہم مضاف الیہ کا ترجمہ کرتے ہیں تو اس کے اندر ترجمے میں آف کا ترجمہ آتا ہے جب ہم انگلش میں ترجمہ کرتے ہیں, ٹھیک ہے. جیسے کہ بک آف اللہ, تو اس سے ہمیں پتا چل جاتا ہے کہ یہ کیا ہے, اضافہ والا وہ ہے ورڈ, ٹھیک ہے, فریگمنٹ ہے. لیکن جب ہم ان کا ترجمہ کرتے ہیں اکثر طور پر انگلش میں,
کیا ہوتا ہے کہ اس کے اندر آف کا ترجمہ نہیں آتا. فار ایگزامپل اگر ہم کہتے ہیں فوق الکرسی, تو فوقا کا مطلب ہوتا ہے اوپر, آن, اور کرسی یعنی کرسی, تو آن دی چیئر. تو دیکھیں آن دی چیئر میں آف کا ترجمہ نکل گیا, لیکن پھر بھی یہ کیا ہے, اضافہ ہے, کیونکہ یہ اسپیشل مضاف ہے اور اپنے آگے آنے والے اسم کو یہ مضاف الیہ بنا دیتے ہیں, یعنی اس کو جری حالت میں کر دیتے ہیں. تو یہ دونوں مل کے کیا بنا دیتے ہیں, اضافہ. تو اسی لیے ان کو اسپیشل مضاف کہا جاتا ہے. مضاف اس لیے کہا جاتا ہے کہ بائی نیچر یہ مضاف ہے کہ ان کے اندر نہ ال آتا ہے اور یہ تنوین مطلب نہ ال آتا ہے اور نہ ہی یہ نون ساؤنڈ کے ساتھ ہے, یعنی کہ یہ لائٹ ہے, لائٹ وداؤٹ ال بائی نیچر. تو اسی لیے ان کو مضاف کہا جاتا ہے. اور اسپیشل اس لیے کہا جاتا ہے کہ جب ہم اس کو ترجمہ کرتے ہیں انگلش میں تو اس کے اندر آف نہیں آتا. ٹھیک ہے, جیسے کہ اب ہم فوق الکرسی, تو اب اردو میں بھی ترجمہ اکثر طور پر نہیں آتا ہے کہ فوق الکرسی, کرسی پر. آپ یوں نہیں کہتے نا, جنرلی کرسی کے اوپر بھی کہہ لیتے ہیں, لیکن کرسی پر جب ہم ترجمہ کر رہے ہیں تو آف کا ترجمہ یہاں پر کا کی کے نکل گیا, اسی لیے اس کو اسپیشل مضاف کہا جاتا ہے. اب ہم انشاءاللہ ہاں جی اس کے کچھ ایگزامپلس دیکھ لیتے ہیں اسپیشل مضاف کے. دیکھیں یہاں پر جتنے بھی ورڈز ہیں, تحتا, فوقا, کلو, بینا, جو شروع میں لگے ہوئے ہیں, وہ سارے کے سارے کیا ہیں, مضاف ہیں, اسپیشل مضاف ہیں. یہ آلریڈی بائی نیچر کیا ہیں, مضاف بنے ہوئے ہیں. اس کے یہ ال بھی نہیں ہے ان کے اوپر, اور یہ لائٹ بھی ہے. تو فوقا, تحتا, اور ان کے بعد جو بھی اسم اٹیچ ہوتا ہے تو یہ اس کو جری حالت میں کر دیتے ہیں. تو دیکھیں ہماری چاروں کنڈیشن فلفل ہو جاتی ہیں. پہلی کنڈیشن کیا ہے کہ وہ لائٹ ہو, مضاف. دوسری کنڈیشن ہے کہ وداؤٹ ال ہو, تو یہ تو اس نے اسپیشل مضاف نے خود بخود فلفل کی ہوئی ہیں دونوں کنڈیشن. اس کے بعد آنے والے کی کیا کنڈیشن ہونی چاہیے مضاف الیہ کی, کہ وہ جری حالت میں ہو. تو اب یہ جو ہوتے ہیں, یہ اسپیشل جو مضاف ہوتے ہیں, یہ پہلے ہی آلریڈی کیا کر رہے ہوتے ہیں, اپنے بعد آنے والے ورڈ کو جری حالت میں کر دیتے ہیں, یعنی ان کے نیچے زیر آپ دیکھیں گے تو یہ کیا ہو گیا, مضاف الیہ بن گیا. مضاف الیہ کے لیے ہمارے پاس ایک ہی کنڈیشن ہے نا کہ وہ جری حالت میں ہو اور اس سے پہلے مضاف ہو. تو جب مضاف الیہ ایک دوسرے کے پاس ہو گئے اور ان کے درمیان کوئی تیسرا ورڈ بھی نہیں آتا, تو چاروں کنڈیشن جب فلفل ہو جاتی ہیں تو کیا ہو جاتا ہے, یہ اضافہ بن جاتا ہے. اب ہم اس کے ایگزامپلس دیکھتے ہیں. تحت الشجرتی, تو دیکھیں تحتا کیا ہے, لائٹ وداؤٹ ال. الشجرتی, تو شجرتی میں تا کے نیچے کسرہ ہے, تو وہ انڈیکیٹ کر رہا ہے وہ جری حالت میں. تو جب وہ تحتا مضاف ہے اور یہ شجرتی زیر کے ساتھ ہے جری حالت میں, تو یہ مضاف الیہ بن گیا, اور دونوں ایک دوسرے کے پاس ہیں, تو یہ کیا ہو گئے, دونوں مل کر اضافہ بنا دیا. ویری گڈ. ٹھیک ہے, تو تحت الشجرتی بلو دی چیئر, بلو دی ٹری, ہے نا, درخت کے نیچے. اسی طرح کلو شیئن, کلو یہ مضاف بن گیا, اور شیئن حمزہ کے نیچے دیکھیں دو کسرہ آ رہا ہے, تو اس سے پتہ چلا کہ وہ جری حالت میں ہے. کلو شیئن تمام چیزیں, ہے نا, ہر چیز. تو دیکھیں اس میں کے کا ترجمہ نہیں آ رہا, لیکن یہ اضافہ بنا رہا ہے کیونکہ کلو لائٹ وداؤٹ ال ہے اور شیئن جری حالت میں ہے. فوق الارضی, فوق اوپر, الارضی زمین کے, زمین کے اوپر, زمین پر, زمین پر. تو فوقا کیا ہے, لائٹ وداؤٹ الارضی جری حالت میں ہے, تو دونوں نے مل کر اضافہ بنا دیا. بین المرئی والزوجی, بینا ان بٹوین, ہے نا, مرئی, مر کہتے ہیں امرأتن کا ہی, جیسے میل کو کہا جاتا ہے مرءن, مرءن یعنی آدمی, امرأتن یعنی عورت. ٹھیک ہے, تو مرءن یعنی آدمی, وزوجی ہی, سوری بین المرئی و قلبی ہی, اور اس کے دل کے درمیان. تو ابھی یہ مرئی کو دیکھ لیں, ابھی بینا لائٹ وداؤٹ ال ہے اور مرئی جو ہے کسرہ کے ساتھ ہے. اسی طرح ہم آتے ہیں قبلکم, قبلکم. اب قبل جو ہے وہ لائٹ وداؤٹ ال ہے, لیکن کم جو ہے وہ کیا ہے, اٹ از اٹیچ پروناؤن. اوکے, اچھا یہ ایگزامپل ہم لیتے ہیں آفٹر
मतलब नेक्स्ट टॉपिक में लेते हैं इंशाल्लाह, ये क़ब्लकुम आप इंशाल्लाह दूसरे उसमें देखिएगा। बिगैरिल हक़्क़ी, बिगैरी, गैरी क्या है? गैरी है लाइट विदाउट अल, यानी कि स्पेशल मुदाफ है, और अल हक़्क़ी हक़ के नीचे ज़ेर आ रहा है, तो ये मुदाफ इलैह बन गया और दोनों ने मिलकर बना दिया इदाफा बिगैरी हक़्क़ी, ना हक, बगैर हक के। ठीक है। फिर मअ स्वाबिरीना, अब देखेंगे स्वाबिरीना तो नून के ऊपर फतहा आ रहा है, लेकिन हमने नून के ऊपर फतहा नहीं देखना है क्योंकि ये प्लूरल है, और प्लूरल की जर्री हालत जेर से नहीं जाहिर होती, बल्कि किससे जाहिर होती है? ईना से जाहिर होती है। तो स्वाबिरीना, ईना आ गया, इसका मतलब ये जर्री हालत में, क्योंकि ईना नस्ब और जर दो जगह पर आता है, लेकिन अगर वो किसी स्पेशल मुदाफ के बाद आ रहा है तो वो जर्री ही हालत होगी। ठीक है। तो यहाँ पर स्वाबिरीना जर्री हालत में है और मा जो है लाइट विदाउट अल है, तो इन्होंने दोनों ने मिलकर बना दिया इदाफा मा स्वाबिरीना, सब्र वालों के साथ। फिर वराइकुम, ये भी इंशाल्लाह एग्जाम्पल हम नेक्स्ट उसमें लेते हैं। तो ये था आपका स्पेशल मुदाफ, बहुत ही सिंपल सा उसका रूल है कि आपने ये जो स्पेशल मुदाफ के कुछ वर्ड्स हैं इनको लर्न कर लेना है। इसके बाद आने वाले ये जो टेबल में जितने भी वर्ड्स हैं, इनके बाद आने वाले तमाम वर्ड जर्री हालत में होंगे, क्योंकि ये स्पेशल मुदाफ हैं और अपने आगे आने वाले इसम को ये फोर्स करते हैं कि वो मुदाफ इलैह बन जाए, बिकॉज दे आर मुदाफ और स्पेशल मुदाफ हैं, और ये अपने आप में क्या है, दोनों कंडीशन को फुलफिल किए हुए हैं, लाइट विदाउट अल हैं और आगे आने वाले को जरी हालत में बना देते हैं। तो चारों कंडीशन फुलफिल होने के बाद इदाफा बन जाता है, और स्पेशल इसलिए क्योंकि इसके अंदर जब तर्जुमा करें तो के, ऑफ या अपोस्ट्रोफी एस का तर्जुमा नहीं आता। तो बस ये सिंपल सा रूल है कि स्पेशल मुदाफ अपने आगे आने वाले को जरी हालत में कर देते हैं और इदाफा बनाते हैं। अब हम सेकेंड टॉपिक लेते हैं इदाफा से रिलेटेड, इदाफा विद प्रोनाउंस। अब प्रोनाउंस भी हम सिर्फ एक ही टाइप का लेंगे, अटैच प्रोनाउन। अटैच प्रोनाउन यानी जमीर मुत्तसिल, जो कि हमने देखा था हु हुमा हुम, हा हुमा हुन्ना, का कुमा कुम, की कुमा कुन्ना, यी नी ना, ये कुछ जो 14 अटैच प्रोनाउन है, ये ही बना सकते हैं इदाफा किसके साथ? इस्म के साथ। अब देखें ज़मीर मुत्तसिल के साथ किस तरह इदाफा बनाया जाता है, इदाफा विद प्रोनाउंस यानी अटैच प्रोनाउंस। Whenever a pronoun attached to an ism is always create इदाफा। अब देखें जब भी अटैच प्रोनाउन, इट्स अ यूनिवर्सल रूल, जब भी अटैच प्रोनाउन ज़मीर मुत्तसिल किसी भी इस्म से अटैच होंगे तो वो इदाफा बनाएंगे। अब जब वो दोनों इदाफा बना रहे हैं मिलकर, तो पहला वर्ड होता है हमारा मुदाफ और दूसरा होता है मुदाफ इलैह। तो जो इस्म होगा वो मुदाफ बन जाएगा और ये अटैच प्रोनाउन मुदाफ इलैह बन जाएगा, और वो सारी कंडीशंस को फुलफिल करेंगे जो कि एक इदाफा बनाने के लिए कंडीशंस लगती हैं। अच्छा, अब जब इसमें यहाँ पर मुदाफ बनता है और अटैच प्रोनाउन मुदाफ इलैह बनता है, और इसम जो होगा यहाँ पर भी जब अटैच होगा तो लाइट विदाउट अल होना चाहिए, और जो मुदाफ इलैह है वो जर्री हालत में होना चाहिए। अब मुदाफ इलैह जर्री हालत में कैसे हो सकता है? क्योंकि हमने पढ़ा कि जितने भी अटैच प्रोनाउन है वो या तो नस्बी हालत में होते हैं या जर्री हालत में होते हैं, लेकिन ये रूल क्या फिक्स कर देता है इस बात को कि जब भी अटैच प्रोनाउन इस्म से अटैच होंगे तो वो इदाफा ही बनाएंगे, और जब इदाफा बना दिया तो डेफिनेटली वो मुदाफ इलैह बनकर आ रहा है, और जब वो मुदाफ इलैह बन गया तो वो जरी हालत में होगा। हम कह ही नहीं सकते कि वो नस्बी हालत में, क्योंकि वो मुदाफ इलैह बनकर आ रहा है, क्योंकि अटैच प्रोनाउन या तो नस्बी होते हैं या जरी होते हैं, लेकिन जब वो इस्म से अटैच होंगे तो 100% वो जरी हालत में होंगे, बिकॉज दे आर क्रिएटिंग इदाफा। नाउ अटैच प्रोनाउन शुड बी इन जर स्टेट, ये इसकी कंडीशंस है। अब इंशाल्लाह हम इसके एग्जांपल को देखते हैं तो आपको बहुत अच्छी तरह से बात वाज़ेह हो जाएगी। अब हमने पूरा टेबल पढ़ा था हु हुमा हुम, हा हुमा हुन्ना, का कुमा कुम, की कुमा कुना, ये नी ना। ओके, अब आप इस पूरे टेबल के साथ कोई भी इस्म अटैच करेंगे तो वो इदाफा बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कहते हैं किताब, किताबुन,
اور اس سے ہم اس ٹیبل میں سے کوئی بھی ایک وہ اٹھاتے ہیں, کوئی بھی اٹیچ پروناؤن اٹھاتے ہیں اور اس کو اٹیچ کرتے ہیں اسم کے ساتھ, تو دونوں مل کر بناتے ہیں اضافہ. تو یہاں پر دیکھیں کتاب جو ہے, کتاب اٹیچ ہو رہا ہے ہو سے. کتاب ہمارا کیا ہے, اسم. ہو ہے ہمارا اٹیچ پروناؤن یعنی ضمیر متصل. اب جب یہ دونوں ملیں گے تو آپ کتاب نہیں رکھ سکتے, بیکاز اس کو مضاف بنانا ہے, اور مضاف کی کنڈیشن یہ ہے کہ اس کے اوپر نہ ال آئے نہ تنوین آئے, یہ لائٹ ہو. تو کتاب ان کی جگہ یہ کتابو ہو جائے گا. ال تو اس کے پاس ہے ہی نہیں آلریڈی, تو ال لگانے کی ضرورت بھی نہیں ہے, ہے نا. تو کتابو, اور پھر پیچھے سے ہم ہو کو اٹیچ کریں گے, کتابو ہو, کتابو ہو. ٹھیک ہے. اب دیکھیں یہ بن گیا آپ کا, جب یہ کتاب اور پلس ہو مل گیا یعنی اسم پلس اٹیچ پروناؤن, تو اسم بن گیا مضاف, یہ بن گیا مضاف الیہ, تو دونوں نے مل کے بنا دیا اضافہ. اب ذرا ہم اس کا ترجمہ کر کے دیکھتے ہیں کہ یہ اضافہ والے ٹرانسلیشن دے رہا ہے کہ نہیں. تو اب جب ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں تو اس میں ترجمہ ہوگا ہو یعنی اس کی, کتاب یعنی کتاب, اس کی کتاب. تو یہاں پر کیا ہو رہا ہے, کی کا ترجمہ آ رہا ہے. اوکے, تو کا کی کے کا ترجمہ اس میں آتا ہے, یہ اضافہ بنا رہا ہے. اس کی کتاب, his book. تو جتنے بھی وہ ہوں گے نا possessive pronouns, جیسے his, her, his, her, your, my, تو یہ سارے possessive pronouns جتنے بھی ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں, اسم کے ساتھ اضافہ بناتے ہیں. تو ہم ترجمہ کرتے ہیں his book, تو یہاں پر کتاب مضاف ہے اور ہو مضاف الیہ ہے. تو اب ہم اگر اس کی کنڈیشنز دیکھنا چاہیں تو کیا ہوگی, کتاب لائٹ وداؤٹ ال ہے اور ہو حالت جر میں ہے. ہو کا یہاں پر سٹیٹس جر ہے, تو یہ جر ہو گیا, یہ لائٹ وداؤٹ ال ہو گیا, اور یہ دونوں نے جو کامن کنڈیشن تھی دونوں ایک دوسرے کے پاس ہے, ان کے بیچ میں کوئی تیسرا ورڈ نہیں ہے, دیٹ مینس یہ اضافہ بنا رہے ہیں. اب یہ ہو کی جگہ آپ ہما بھی لکھ سکتے ہیں, ہم بھی لکھ سکتے ہیں, کا لکھ سکتے ہیں, کما لکھ سکتے ہیں. آپ پورا ٹیبل ایک کتاب کو لے کر بنا سکتے ہیں, جیسے کتابو ہو اس کی کتاب, کتابو ہما ان دونوں کی کتاب, کتابو ہم ان سب کی کتاب. یہ دیکھیں کتابو ہو اس کی کتاب, کتابو ہما ان دونوں کی کتاب, کتابو ہم ان سب کی کتاب. کتابوں کا آپ کی کتاب. ہم نے جو یہ یہاں پر پڑھا تھا نا, تو دیکھیں یہاں پر ترجمے میں کیا آ رہا ہے, آپ کی, تمہاری, تو را ری رے یا کا کی کے کا ترجمہ آ رہا ہے, تو یہاں پر اضافہ بن رہا ہے. اوکے, تو کتابو اس کی کتاب, کتابو ہم ان کی کتاب. اب دیکھیں یہ ہم نے یہ ایسے کیوں لکھا ہوا ہے کہ کتابو پلس ہوا, کتابو پلس ہوا, یہ کیا ہے, ہوا جو ہے ہو کا کزن ہے, تو جب ہوا فارم جب کتابوں سے اٹیچ ہوتا ہے تو وہ ہو بن جاتا ہے. اوکے, تو کتابو ہو. اب ہم فارم جب کتاب سے اٹیچ ہوگا تو وہ اس کا ریئل جو اس کی کزن ہے ہم, وہ بن جائے گا. کتابو انتا جب اس سے کتاب سے اٹیچ ہوتا ہے تو کتابو کا ہو جاتا ہے. تو ابھی اتنا اس پہ ایمفسائز کرنے کی ضرورت نہیں ہے, بس آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ وہ جو پورا اٹیچ پروناؤن کا ٹیبل ہے, جب بھی کسی اسم سے اٹیچ ہوگا تو وہ اضافہ بنائے گا اور وہ خود حالت جر میں ہو جائے گا, یعنی کہ وہ اس کا سٹیٹس جر ہو جائے گا اور دونوں مل کر اضافہ بنائیں گے, اور ترجمے میں کی کا کی کے یا را ری رے کا ترجمہ آئے گا. کتابو اس کی کتاب, کتابو ہم ان سب کی کتاب, کتابو کا یور بک آپ کی کتاب, کتابکم یور آل بک یعنی آپ سب کی کتاب, کتابی میری کتاب, کتابنا ہماری کتاب. تو اس طریقے سے یہ ہم نے کچھ 6 ہی ایگزامپلز لیے ہیں. یو کین ٹیک دا ہول ٹیبل. اوکے, تو آپ پورا ٹیبل سے بھی آپ کیا کر سکتے ہیں, اس کو بنا سکتے ہیں. ناؤ ہم یہاں پر دیکھتے ہیں, یہاں آنے والی ضمیر متصل کی متصل شکلیں بتائیے اور ان کے اعراب, عدد اور جنس لکھیے. اب اس کے اندر ہم نے جو ہے اس کا ایس این جی ٹی لکھنا ہے, رسولو کا اور کم کا, اور اس کی ڈیٹیچ جو وہ ہے فارم, کم کی ڈیٹیچ فارم کون سی ہے, ہا کی ڈیٹیچ فارم کون سی ہے, یعنی ان کے کزن کون سے ہیں, ڈیٹیچ والے کزن کون سے ہیں, وہ ہم نے دیکھنا ہے.
تو انشاءاللہ ہم یہ 3 ایگزامپل کرتے ہیں, اس کے بعد ہینڈ ریز کیجیے گا آپ لوگ. رسولکم, رسولو, اب دیکھیں رسولو جو ہے یہ کیا ہے, اگر ہم اس کا ترجمہ کرنے لگیں تو کیا ہوگا, کم یعنی تم سب, یو آل ہے نا, یور آل. رسول یعنی رسول, میسنجر, یور آلز میسنجر, آپ سب کے رسول. اوکے, آپ سب کے رسول. تو یہ اضافہ بنا رہا ہے کیونکہ رسول جو ہے اسم ہے اور کم جو ہے اٹیچ پروناؤن ہے. تو جب بھی اسم اٹیچ پروناؤن سے اٹیچ ہوگی تو وہ اضافہ بناتی ہے. اب یہاں پر رسولو, رسولو جو ہے اس کا کم کا جو اٹیچ پروناؤن ہے وہ انتم ہے, یعنی کم کا جو کزن سسٹر ہے وہ انتم ہے. اچھا, کم کا یہاں پر سٹیٹس کیا ہوگا, جر, بیکاز یہ کیا ہے, مضاف الیہ ہے, کیونکہ یہ اسم کے ساتھ اضافہ بنا رہا ہے اور خود مضاف الیہ بن رہا ہے, تو یہ یہاں پر حالت جر میں ہوگا. پھر یہ کم جو ہے پلورل ہے, ہم اس کا ایس این جی ٹی نکال رہے ہیں. اوکے, کم کا جو ہے نا ہم ایس این جی ٹی نکال رہے ہیں. کم پلورل ہے اور کم میسکلن ہے. اسی طرح ہم آتے ہیں ربو ہا, ربو, رب یعنی رب, ہا یعنی ہر, اس کا, اس ایک لڑکی کا, ہر لارڈ, اس ایک لڑکی کا رب, اس ایک عورت کا رب. اوکے, اب ہم ہا کا ایس این جی ٹی نکالتے ہیں. پہلے ہا کا ڈیٹیچ پروناؤن کیا ہوگا, ہا کا ڈیٹیچ پروناؤن ہوگا ہیا, یعنی ہا کی کزن سسٹر ہے ہیا. اچھا, اب ہم ہا کا ایس این جی ٹی نکالتے ہیں. اس کا اسٹیٹس یہاں پر کیا ہوگا, جر ہوگا, بیکاز یہ اٹیچ ہو گیا رب سے اور اس نے اضافہ بنا لیا, تو مضاف الیہ کی جگہ پر آنے کی وجہ سے یہ حالت جر میں ہوگا. ہا کا جو اسٹیٹس ہو گیا, نمبر یہاں پر ہے سنگولر اور فیمنن, اور یہ ہے ایس این جی ٹی. ٹی جو ہے یہاں پر جو اس کا, اوکے ٹی ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں, یہ آلویز پراپر ہوتے ہیں کیونکہ جتنے بھی پروناؤنز ہیں وہ ہمیشہ پراپر ہوتے ہیں. تو ہم اس چیز کو اسکپ کر دیتے ہیں, بیکاز آل دا اٹیچ پروناؤنز اور ڈیٹیچ پروناؤن, بوتھ دا ٹیبلز آف پروناؤنز آر پراپر. وہ ہمیشہ معرفہ ہوں گے, ہمیشہ خاص ہوں گے, جتنے بھی اٹیچ پروناؤن ہیں, جتنے بھی ضمیر, سوری جتنے بھی پروناؤنز ہیں, چاہے وہ ضمیر متصل ہو یا منفصل ہو, سارے کے سارے ہمیشہ پراپر یعنی خاص ہوتے ہیں, معرفہ ہوتے ہیں. تو وہ جو چیز ہے اس کو اسکپ کر دیتے ہیں. اچھا, کتابا کا, کتابا کا, اب دیکھیے کتابا آ رہا ہے, تو یہ کتابا جو ہے ایکچولی میں دیکھا جائے تو لائٹ فارم ہے کتابانی کا. اوکے, کتابانی کا مطلب ہوتا ہے 2 کتابیں. اوکے, تو کتابانی یعنی 2 کتابیں, اور کا یعنی آپ کی, تو آپ کی 2 کتابیں. کبھی بھی جب آپ اضافہ ٹرانسلیٹ کرنے لگیں تو یہ دیکھ لیں کہ وہ لائٹ فارم کس کا ہے, بیکاز کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے جیسے ہی ہم کتاب دیکھتے ہیں نا, تو ہم کتابہ کا دیکھتے ہی ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں آپ کی کتاب, حالانکہ یہ آپ کی کتاب نہیں ہے, آپ کی 2 کتابیں ہیں. ہم نے یہ نہیں دیکھا ہوتا ہے کہ یہاں پر صرف نون ڈراپ ہوا ہے, لائٹ بنایا گیا ہے. ہم صرف کتاب دیکھتے ہی الف کو دھیان نہیں دیتے ہیں اور اس کو چیز کو اسکپ کر دیتے ہیں. تو اس کو اسکپ نہیں کرنا ہے, پہلے آپ دیکھ لیں کہ وہ کس چیز کا لائٹ فارم ہے. کتابانی کا لائٹ فارم ہے, نون ڈراپ ہو گیا ہے, تو کتابانی کا مطلب ہوتا ہے 2 کتابیں. جب ہم ترجمہ کریں گے تو کا یعنی آپ کی 2 کتابیں, یور 2 بک. اوکے, تو اب ہم کتابا کو چھوڑتے ہیں, وہ اسم ہے, اور کا جب اس سے اٹیچ ہو گیا تو اضافہ بنا لیا ہے. اب کا ایس این جی ٹی دیکھتے ہیں, اس کا سٹیٹس, پہلے تو اس کا جو ڈیٹیچ فارم ہے وہ ہے انتا, یعنی کہ اگر ہم اس کا کزن ڈھونڈے تو وہ انتا ہے, کا یعنی آپ. اوکے, نا کا سٹیٹس ہے جر, بیکاز یہ مضاف الیہ کی جگہ پر آ رہا ہے. پھر اس کا نمبر ہے سنگولر, اور اس کا جینڈر ہے میسکولین, اور اس کی جو ٹائپ ہے وسعت ہے وہ ہے پراپر. اوکے, بیکاز یہ اٹیچ پروناؤن ہے, پروناؤن ہمیشہ پراپر ہوتے ہیں. اب انشاءاللہ آپ لوگ ہینڈ ریز کریں, دوز who wanna do the exercise. چلیں, توہینہ بیگم آپ بتائیں. وَأُولَئِکَ, اوکے,
و اولائکا، سوری والدوکی، والدوکی جی اس میم. میں ہاں جی کی کا اس میں ڈیٹیچ فارم کا کیا ہے؟ پہلے والد کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ والدوکی کا ترجمہ کریں، آنسرز نہ والد دیکھیں ڈائریکٹلی آپ. ہاں والد پیرنٹس نا ممی پاپا. ہاں پیرنٹ، اونلی ون پیرنٹ، فادر. جی اوکے میم. جی تو ہاں یہاں کی یہاں فیمینائن ہوگی اور اس ہاں کا ڈیٹیچ پروناؤن ہوگا انتی. ویری گڈ. اور اور یہ اس کا سنگولر ہے، نمبر؟ ویری سنگولر گڈ. ہے. اور اس کا ٹائپ؟ اور یہ پراپر ہی ہوگا ہمیشہ. اور ویری گڈ. یہ تو فیمینائن میم. اسٹیٹس کیا ہے؟ جڑی ہوگی یہ، کیونکہ وائی؟ ہمیشہ اٹیچ پروناؤن جب اٹیچ ہوگا اضافہ میں تو وہ جڑی حالت میں ہوگی. اضافہ میں اٹیچ ہوگا یا اسم سے اٹیچ ہوگا؟ ہاں اسم سے اٹیچ ہو گئی تو ہاں یہ اضافہ بالکل. بنی اور یہ جڑی حالت میں ہوگی. ویری گڈ، ماشاء اللہ تبارک اللہ. ذرا اس کا ٹرانسلیشن کریں والدوکی کا. والدو کی، آپ کی ماں. والد یعنی کہ فادر، باپ. فادر، آپ کی باپ، آپ کی. جی یہاں ہاں تو آپ کے والد، آپ کے فادر، یور فادر. جی میم. ٹھیک ہے، جی چلیے میم. ماشاء اللہ، جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ خیر. ٹھیک ہے فاطمہ آپ کریں نیکسٹ والا. یس میم. سیارتی ہما، سیارتی یس ہما. میم. سیارہ کہتے ہیں کار کو، گاڑی کو. اچھا اوکے میم. سیارہ تو اسم ہے، ہما اس کا اٹیچ پروناؤن ہے. ہما کا ڈیٹیچ پروناؤن ہما ہی ہوگا، دو جگہ بھی سیم ہوتا ہے. اس لیے ہما کا مطلب آپ دو مرد بھی ہو سکتا ہے اور آپ دو عورت بھی ہو سکتا ہے. آپ دو، ان دو وہ دو. سوری، ہاں وہ دو اوکے عورت اور وہ دو مرد، دو بھی ہو سکتا ہے. ہما کا اسٹیٹس جر ہے کیونکہ اسم کے ساتھ اٹیچ ہو کر آیا ہے. سیارتی کا بھی اسٹیٹس جر ہے، نیچے زیر آ کر ہے اس لیے. سیارتی کا مطلب کار، ان دو آدمیوں کی کار بھی ہو سکتا ہے اور ان دو عورتوں کی کار بھی ہو سکتا ہے. ہاں تو سمپلی وی کین سے ان دونوں کی کار. یس ہے میم. نا؟ جی میم. اور سیارتی ہاں یہ سیارتی یہ جج اسٹیٹس میں کیونکہ اس کے نیچے زیر آ کر ہے. ہاں ہاں. ہاں ہما کا بتائیں ایس این جی ٹی، ہما کا ایس این جی ٹی بتائیں. جی میم. ہما کا ایس این جی اسٹیٹس تو جر ہوگا کیونکہ یہ اسم کے ساتھ آیا ہے، اضافہ بنا رہا ہے، جر ہوگا. اور یہ سنگل یہ بھی ہو سکتا ہے، فیمینن بھی ہو سکتا ہے، میسکولین بھی ہو سکتا ہے کیونکہ دونوں لائنس میں آتا ہے. ہما ہما بالکل دونوں لائنس میں بھی ماشاء اللہ. آتا ہے، اس لیے یہ دو بھی ہو سکتا ہے. جی اور یہ ڈوئل ہے، ہما ڈوئل ہے، سیکنڈ نمبر اسپیسیفک ہے، یہ ڈوئل ہے. اور کیا باقی ہے نا، اتنا ہی. بس ہاں یہ بس پراپر ہو ہے، گیا نا سب کچھ. ٹائپ پراپر یعنی اس کی ہاں ٹائپ از پراپر پراپر. کیونکہ اوکے ماشاء اللہ آلویز. تبارک اللہ جزاک اللہ. ہاں بیکاز دے آر پروناؤنس ہمیشہ پراپر ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. عبدہ، رفعت آنٹی آپ بتائیں گے عبدہ؟ عبدہ یہ ہو گیا سنگولر ہو گیا اور میسکولن ہو گیا اور جری حالت میں ہو گیا کیونکہ ڈیٹیچ ویری پروناؤن ہے، گڈ. اس وجہ سے اٹیچ ہاں پروناؤن ہے اس وجہ سے. اور یہ کس سے اٹیچ ہوا ہے یہ؟ اسم کے ساتھ اٹیچ ہوا ہے تو اس لیے ایگزیکٹلی اسم سے اٹیچ ہوا ہے ان کے اس لیے ساتھ اب جزم حالت. جری حالت میں. بالکل. اور اس کا ٹائپ کیا ہے، وسعت کیا ہے؟ اس کا ہاں جی وسعت اس عام ہے کا ہے خاص ہے؟
نہیں خاص ہے وہ ہوگا اس کا ہوگا ویری گڈ ماشاءاللہ تبارک اللہ معرفہ ہے بالکل معرفت ٹھیک بالکل ٹھیک کہا بالکل. اچھا اس کا ترجمہ کریں. عبد کا مطلب ہوتا ہے بندہ تو عبد ہو کا کیا ترجمہ ہوگا؟ اس کا بندہ. ویری گڈ ماشاءاللہ تبارک اللہ. اچھا ہو کا جو کزن ہے ڈیٹیچ والا وہ کون ہے؟ ڈیٹیچ والا ہوا ہے. ویری گڈ ماشاءاللہ تبارک اللہ. اللہم زد فزد.